اکرم بھائی کے تمام برادری کے لوگوں، دوستوں، احباب، سارے لوگ، دیکھو بھائی خالد مقبول صدیقی بھائی نے مجھے یہاں کا بنایا کینڈیڈیٹ، امیدوار بنایا ہے الیکشن کے لیے۔ ابھی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی نہیں تھی، 5 امیدوار کراچی کے ایم کیو ایم نے بنائے، جس میں مجھے بھی یہاں سے سینٹ 240 سے 42 سے، جو اکرم احوان بھائی نے کہا کہ مجھے بھی یہاں کا نمائندہ پارٹی نے اپنی طرف سے منتخب کر دیا ہے۔ جب ڈیٹ آئے گی اس کے بعد فارم جمع کریں گے۔ الیکشن کی ڈیٹ آ گئی ہے 8 فروری۔ سنیں، مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتا الیکشن کون جیتے گا کون ہارے گا، لیکن آپ تمام دوستوں نے آج ہمارا دل جیت لیا ہے، بزرگوں نے ہمارا دل جیت لیا ہے۔ تو الیکشن پتہ نہیں کون جیتے گا، دل آپ نے جیتا ہے، اور جس کو جو دل کو لگ جائے، خدا کی قسم ہم نے اپنی جانیں قربان کی، ایک دفعہ جس سے دل لگ جائے تو ہم ایسے ہی لوگ ہیں، ہم ایسے ہی لوگ ہیں۔ تو میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے، آپ نے خالد بھائی کو، ہمارے آنے والے سارے رفقا کو، میں تو آپ لوگوں کو جانتا ہوں تھوڑا بہت، تو مجھے تو آپ کا پتہ ہے، لیکن آپ نے ہمارے یہاں پر آئے ہوئے مہمانوں کو عزت دی ہے، دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ آپ کا بہت بڑا پن ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں۔ جن مسائل کا ذکر اکرم بھائی نے کیا ہے، جن مسائل کا ذکر اکرم احوان صاحب نے کیا ہے، پانی سے لے کر ڈومیسائل بنانے تک، اگر ان مسائل کا مجھے پتا نہ ہوتا تو میں یہاں سے کینڈیڈیٹ ہوتا؟ بھائی بولو، میں کیا اس علاقے کو ڈیفنس سمجھ کر میں نے سیٹ لی ہے؟ اس کو جو ہے وہ بہت ہنستا کھیلتا ترقی یافتہ علاقہ سمجھ کر میں نے یہاں سے اپنے آپ کو میں نے حامی بھری ہے جب خالد بھائی نے مجھے یہ سیٹ دی ہے؟ نہیں، مجھے پتا ہے کہ کراچی کا اس وقت یہ مسائل زدہ علاقہ ہے۔ 2 مہینے کے بعد ایسے علاقے کے 1 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے، سال میں 6 گھنٹے پانی آتے ہیں، ایسے علاقے سال میں 6 گھنٹے پانی آتے ہیں، اور نہیں تالی نہیں بجاؤ، اور ایسے گھر ہیں کہ وہ ایک کنستر پانی بھی پیسے دے کر خرید نہیں سکتے۔ انسان سوچے تو دماغ کام نہیں کرتا، کیا میری ماں بہن بیٹیاں کیسے اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی ہوں گی، کیسے شوہر کو کام پر بھیجتے ہوں گے، کیسے ان کے واپسی آنے پر میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اپنے والد کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے کیسے کھانا بنا کے رکھتی ہوگی، کیسے اسکول سے آتے ہوئے بچوں کو دیکھ بھال کرتی ہوگی۔ یہ سوچو تو دماغ کام نہیں کرتا۔ تو میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، دیکھو میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم سب سے اچھے لوگ ہیں، ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ ہم سارے بروں میں کم برے ہیں، سارے بروں میں ہم کم برے ہیں، ساری جو برائیاں ہیں ان میں ہم کم برے ہیں، we are the lesser evil، ہم کم برے ہیں، اور ہر روز اپنی برائیوں کو کم اور ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ہم اپنی کوتاہیوں کو، اپنی برائیوں کو، اپنی کمیوں کو کم کر رہے ہیں۔ ہم سے اچھا اگر کوئی ہوتا تو 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے، اپنے کام سے ساری پارٹیوں کو فارغ کر دیتے، آج ہم ان میں ضم ہو چکے ہوتے۔ ہم سے کوئی اچھا ہوتا 4.5 سال پی ٹی آئی کی حکمرانی رہی ہے، نہ ان کو وزیر اعظم، ان کا گورنر، ان کا 14 سیٹیں یہاں سے ان کا صدر، ان کو کھلی چھٹی تھی، ایک دن کے ڈھیلے برابر کا انہوں نے کام نہیں کر سکے۔ آج اس شہر میں جو کچھ ہوا ہے، اس بلدیہ ٹاؤن میں جو کچھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے کروایا، نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوا۔ جس کرکٹ گراؤنڈ کا، فٹ بال اسٹیڈیم کا ذکر کر رہے ہیں، آپ گواہ ہو، بلدیہ ٹاؤن کے اندر اتنا بڑا اسٹیڈیم بنایا، اس کے اندر جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی وکٹ بنانے والا بندہ ہے، اس کو لا کر میں نے اس سے وکٹ بنائی، لش گرین گراؤنڈ، اس کے اندر
اندر 4 ٹاور لگائے نائٹ میچز کے لیے، اس کے اندر 4 جنریٹر لگائے کہ دن نہیں رات میں پاکستان کے ایکس کرکٹر کو لا کر یہاں پر جو کبھی بلدیہ ٹاؤن آیا نہیں اس کو لا کر بلدیہ ٹاؤن کھڑا کیا. آپ گواہ ہو. یہ آج رینجرز بیٹھی ہے جس ہاسپٹل میں، یہ 100 بیڈ کا دل کا اسپتال، یہ مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے بنوایا. اس کو شروع ہونا تھا میرے جانے کے بعد، شروع نہیں ہوا. اسٹرکچر پورا تیار کھڑا ہے، اسکول بنائے، کالجز بنائے، پارک بنائے، لیکن ہر چیز مینٹیننس مانگتی ہے. ایک انسان بھی اگر 10 دنوں تک کنگھی نہ کرے، منہ نہ دھوئے، تو اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے. یہ سارے گراؤنڈ، یہ ساری سڑکیں بھی مینٹیننس، اس کا منہ دھلانے کی ضرورت ہے، اس کو کنگھی کرنے کی ضرورت ہے. جب جا کر وہ نظر آئے. 15 سالوں سے نہ اس کا منہ دھلایا ہے، نہ اس کی مینٹیننس کی ہے، نہ اس کی کنگھی کی ہے. تو آج اگر کوئی چیز بچی ہوئی ہے، اسی لیے بچی ہوئی ہے کہ ہم نے اس میں بنانے میں پیسے نہیں کھائے تھے، ہم نے حرام نہیں کمایا تھا. ہم نے لوگوں، جب آپ بلدیہ ٹاؤن میں راتوں میں سوتے تھے، ہم راتوں کو جاگ کر ہم نے آپ کی صبح کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. جب بھی ہم نے کسی رنگ نسل زبان مسلک کو نہیں دیکھا میرے ساتھیوں بزرگوں. آج اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ہماری بات ڈالی ہے تو رب کو پتا ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہوتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ایک آدمی بھی ہماری بات سنتا. یہ رب نے، اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا، یہ کرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ہماری بات ڈالی ہے. آپ اس ایم کیو ایم کو اپنی پارٹی سمجھیں. آج دیکھو، آپ کے سامنے کھل کر بات کرتے ہیں. آج دیکھو، ہم نے اپنے اوپر، ہم پر جو قرض واجب پہ نہیں تھا، ہم نے اس سے زیادہ قرض ادا کیا ہے. اگر آج آپ یہ ہچکچاہٹ چھوڑ کر آپ قدم نہیں بڑھاؤ گے تو کل ہمارے بھی دلوں میں سوال آ سکتا ہے. دیکھو، آج 7 سالوں سے یہ ایم کیو ایم پاکستان ہے. پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پارٹی نے اپنے لیڈر کو علیحدہ کیا ہو. کبھی نہیں ہوا. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ کسی پارٹی نے اپنا لیڈر الگ کیا ہو. یہ واحد پارٹی ہے جس نے صحیح اور غلط کو بنیاد بنا کر آج اپنی پارٹی سے، جب ہم نہیں گزارا کر پا رہے تھے، ہم نہیں چل پا رہے تھے، ان کو نہیں روک پا رہے تھے، آج ہم الگ رستہ اختیار کر کے کھڑے ہو گئے. وہ ہمیں ایم پی اے بناتے تھے، وہ ہمیں ایم ایل اے بناتے تھے، وہ ہمیں وزیر بناتے تھے، انہوں نے ہمیں سارے اختیارات دے رکھے تھے، لیکن ہم نے ان تمام اختیارات، وسائل کو چھوڑ کر ہم نے یہ رستہ اختیار کیا ہے. آج سے پہلے 7 سال پہلے اس شہر میں ہر علاقے میں زبان کی بنیادوں پر لڑائیاں ہوتی تھی. مائیں ہماری پریشان ہوتی تھی کہ گھر سے شوہر گیا ہے وہ واپس آئے گا، بیٹا گیا ہے واپس آئے گا نہیں آئے گا. یہ اس ایم کیو ایم کا کارنامہ. ہم کھڑے ہوئے جا کر، ہم نے جا کر بات کی، یہ ایم کیو ایم جا کر کھڑی ہوئی. آج کسی معصوم ماں کا بیٹا ضائع نہیں ہو رہا، مر نہیں رہا. آج کسی بہن کا سہاگ نہیں اجڑ رہا. اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں. اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا ماننا ہے کہ یہ سندھی، مہاجر، پختون، بلوچ، یہ اس دنیا کی پہچان ہے. ہم مر کر قبر میں جائیں گے تو ہمیں کوئی آواز لگانے والا قبر میں نہیں ہوگا. یہ مصطفیٰ کمال آ گیا، یہ مہاجر مر کے آ گیا، یہ اکرم ایوان آ گیا، یہ پختون پنجابی مر کر آ گیا، یہ کوئی بلوچ آ گیا مر گئی، یہ قبر میں آواز نہیں لگے گی. اگر کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں اور الحمدللہ ہم ہیں تو قبر میں ہماری پہچان، حشر میں ہماری پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے. ہم رسول کی امت ہے. ہمیں یہ شعور ہے کہ اس رسول کی امت کو آج میں اپنے ووٹوں کے لیے ٹکڑے ٹکڑے کروں، آج اس کو رنگ نسل زبانوں میں بانٹوں تو اللہ اور اس کا رسول راضی نہیں ہوگا، ناراض ہوگا. اور آج تک کوئی اس کو ناراض کر کے کامیاب ہوا نہیں ہے. ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ووٹ کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کے دروازے پر گئے. آپ کے دروازے پہ بھی آئے کہ خدا کے واسطے اگر ہم سے اچھا کوئی کام کرنے والا ہے ہمیں بھی بتاؤ، چل کر اس کی پارٹی کو جوائن کرتے. لیکن اگر ہم سے اچھا کوئی کام کرنے والا نہیں ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ تم پختون ہو، تم پنجابی ہو اور میں مہاجر ہوں، تم میرا ساتھ نہ دو، یہ زیادتی اور ظلم کی بات ہے. دیکھو دشمن آج جب تمہاری لائنوں سے پانی چوری کرتا ہے
تو یہ نہیں دیکھتا کہ وہ سندھیوں کا پانی چھوڑ دے، وہ بلوچوں کا پانی چھوڑ دے، وہ پختونوں کا پانی چھوڑ دے، صرف مہاجروں کا پانی نکال لے، اس سے چوری نہیں۔ اس پانی کی لائن میں جب پانی چوری کرتا ہے تو وہ کسی کا پانی نہیں چھوڑتا، نہ صرف وہ چوری کرنے میں سندھی، مہاجر، پختون، بلوچ نہیں دیکھتا، وہ سب کا گلا کاٹ رہا ہے۔ آج ہم وہ ظالم ہوتے ہوئے کسی میں فرق نہیں کر رہا، ہم مظلوم ہو کر ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، ہم مظلوم ہو کر ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد نہیں آئے گی اگر ہم رنگ، نسل، زبان، مسلک کے بنیاد پر ہم نے اگر صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہا۔ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، یہ حفیظ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ حفیظ صاحب کا تحفہ ہے ملک نثار صاحب۔ 40 سال کی پی ایم ایل این کی رفاقت کو چھوڑ کر ملک نثار صاحب ہمارے ساتھ جڑے 3 سال پہلے۔ مجھے دل میں ایک خیال آتا تھا، یار پی ایس پی میں تو آ گئے، اب میں ایم کیو ایم میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ آئیں گے نہیں آئیں گے۔ خدا کی قسم میں نے ان کو کہا بھی نہیں، ملک صاحب خود چل کر آئے کہ مصطفیٰ بھائی آپ کے اوپر جو بھی آپ جدھر جاؤ گے آپ کے ساتھ کھڑے، اور آج ملک نثار ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اس ایم کیو ایم میں ساتھ کھڑا ہے۔ اس ملک نثار صاحب کا آج یہ تحفہ ہے، یہ اکرم ایوان، اور یہ اکرم ایوان کا تحفہ ہو آپ سب لوگ۔ آج ہمیں اتنے سارے بھائی مل رہے ہیں، اتنے سارے بزرگ مل رہے ہیں، یہ ہمیں ہمارے اس علاقے سے نیا بھائی مل رہا ہے۔ آج بھائیوں کا آپس میں ملاپ ہو رہا ہے۔ اب کوئی رنگ، نسل، بنیاد کی بنیاد پر علاقے نہیں بانٹ سکے گا، بلدیہ ٹاؤن کو ٹکڑے نہیں کر سکے گا۔ مورچہ بند یہاں پر لڑائیاں انشاءاللہ تعالی نسلوں کے لیے ختم ہو گئیں۔ ہم ایسی اپنی زندگی میں ایسی بنیادیں رکھ کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ہمارے اور میرے اور آپ کے بچے، ان کو یہ فرق انشاءاللہ تعالی نہیں پتہ چلے گا۔ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے مطابق رکھے ہمیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے مطابق رکھے، جو آپ کا گمان ہے ہمارے بارے میں وہ رکھے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اس بلدیہ ٹاؤن کو، جو کہ پورا پاکستان ہے، 30% مہاجر رہتا ہے، 30% پنجابی ہیں، 30% پختون رہتے ہیں، اور کمیونٹیز رہتی ہیں، بلوچ رہتے ہیں، یہ بلدیہ ٹاؤن پورا پاکستان ہے، یہ ہمارا شو پیس ہے۔ میرے اسی لیے اپنی پارٹی کو ریکویسٹ کر کے یہ جگہ لی ہے۔ میرے پاس بہت آپشن تھے کہ میں کوئی بالکل آرام سے آسانی سے جیتی ہوئی سیٹ پر جا کر کینڈیڈیٹ بن جاتا، نہیں۔ مسئلہ الیکشن جیتنا نہیں ہے، مسئلہ دلوں کو جیتنا ہے، نسلوں کو ٹھیک کرنا ہے، خراب علاقوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی یہ بلدیہ ٹاؤن کا حلقہ پورے پاکستان کا ماڈل حلقہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، آئیڈیل حلقہ ہوگا۔ لوگ اس کی مثالیں دیں گے پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی کہ اگر کام کرنا ہے، ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے، وسائل دینے ہیں، چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، تو سارے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی اس کو ماڈل حلقہ بنائیں گے، ماڈل علاقہ بنائیں گے۔ لوگ اپنے امیدواروں کی، اپنے ایم ایل اے ایم پی ایس کی زندگی بلدیہ ٹاؤن کی مثال دے کے اجیرن کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ سیٹ، اور ایسا کر کے دکھایا ہے ہم نے پہلے، ایسی کوئی اچنبے کی بات نہیں کہ نہیں ہوا، یہ ہو چکا تھا پہلے، یہ ہو گیا پہلے، لیکن 15 سالوں میں 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں سے نکال کر کراچی کو 4 بدترین انسانوں کے رہنے کی جگہ میں شامل کر دیا ہماری اس پیپلز پارٹی کی حکومت نے 15 سالوں میں۔ آج اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کو جوڑ دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ چند مہینے، چند ہفتوں کی دوری ہے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ٹائم آئے گا دوبارہ، انشاءاللہ نے چاہا آپ کے دلوں میں بات ڈالی اس علاقے میں، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ذمہ داری دی، ہمیں مینڈیٹ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کو کام لیا۔ میرا آپ کو جس طرح کرم بھائی بات کر رہے تھے، اے بلدیہ ٹاؤن کے لوگوں، یہ پورا کراچی جانتا ہے، جب ہمارے پاس ذمہ داری تھی تو پورا کراچی سوتا تھا اور ہم راتوں میں جاگ کر اس کی صبح کو بہتر کرتے تھے۔ کوئی آدمی نہیں ہے کراچی میں ایسا جس نے ہمیں راتوں کو جاگتے ہوئے نہیں دیکھا ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ ایم کیو ایم کو یہاں سے مینڈیٹ ملے، پھر یہ بلدیہ ٹاؤن راتوں میں سوئے گا، ہم تمہارے گلیوں میں کھڑے ہو کر اپنی راتوں کو قربان کر کے تمہاری صبح بہتر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔